بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہاضمے کے لیے، ہضم کے لیے، نیوٹریشن ڈائٹ کے لیے وہ ہے منہ اور دانتوں کی صحت۔ سب سے امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ گیٹ وے ہے، یہاں سے سب کچھ شروع ہوگا۔ اور پھر میں بتاؤں میرے تمام لیکچر کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ پرہیز کر لیں، جیسے لو کارب ڈائٹ ہے، کیٹو ڈائٹ ہے، یا آج میں دانتوں کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ایک دفعہ ڈیزیز ہو جائے پھر اس کو ریورس کرنا، کیور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن جن کو نہیں ہے ان کو ہوگی نہیں، یہ زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے یہ سستا بھی ہے، مفت بھی ہے، صرف آپ نے اپنی پرانی گندی عادتیں بدلنی ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی دانتوں کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ تو صحت مند دانت، صحت مند منہ، مسوڑے، یہ بنیادی چیز ہے صحت کے لیے، کیونکہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، دیکھیں اگر دانت صحت مند ہے، مسوڑے صحت مند ہے تو آپ چبائیں گے اچھی طرح، کھائیں گے اچھی طرح، اگر گندے ہیں تو پرابلم ہے۔ آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگلے لیکچر میں آپ کو بہت آسانی لاؤں گا، آپ کا تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور دانتوں کی جتنی بیماریاں مسوڑوں کی سب سے اب بچ جائیں گے اگر کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو۔ اس کے بعد تو سب سے امپارٹنٹ چیز دانتوں کی صحت کے لیے یاد رکھنا سلائیوا، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ کے مسوڑے اور دانت صحت مند ہوں۔ یہ مجھے بھی ابھی پتہ لگا ہے پہلی دفعہ، یہ اتنا نہیں تھا۔ اس کو تھوک بھی کہتے ہیں ہم۔ اس کا 1.5 سے 1.5 لیٹر ڈیلی بناتے ہیں ہم، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ایسڈ جو ہے دانتوں کو خراب کرتا ہے، اور اس کا یہ نیوٹرل ہے یا الکلائن ہے۔ 9% واٹر ہے، 1% لیکٹوز ہے، مائلیز ہے، انزائم ہے، ایمیونوگلوبین ہے، یہ بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں ریفرنس، سارے الیکٹرولائٹ بھی اس میں ہوتے ہیں، انزائم بھی ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا اس چیز کا۔ یہ ہمارے چہرے پہ 3 گلینڈ ہیں، پیروٹیڈ، سبلنگول اور سب مینڈیبولر، یہ دونوں طرف ہوتے ہیں، 3 پیئر ہیں، 3 گلینڈ ہیں، اور یہ انہی سے بنتا ہے سلائیوا سارا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ دونوں طرف ہوتے ہیں منہ کے، اور یہ جب ان کا انفیکشن ہوتا ہے بچپن میں، بڑھاپے میں، ابھی تو خیر ویکسینیشن آ گئی، یہ تقریباً ختم ہو گئی بیماری، لیکن ہمارے زمانے میں اسکول میں سب سے زیادہ چھٹیاں میں ان پہ ملا کرتی تھی، 2 ہفتے کی، یہ بڑی ایسی ہوتی تھی۔ تو یہ وائرس انفیکشن ہے، اس کو کان پیڑے بھی کہتے ہیں، ممپس کان پیڑے بھی کہتے ہیں۔ یہ انہی گلینڈ کی انفیکشن ہے وائرل، یہ جو ابھی انویشن کے بعد بہت ختم ہو گئی ہے، پہلے بہت کامن تھی، ابھی بھی ہے لیکن بہت کم ہے، بچوں میں، بڑوں میں، سب میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ گلینڈ ہے۔ دوسری چیز ہے ہیلدی مائکروبائم، صحت مند بیکٹیریا۔ آنتڑوں میں بھی میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ 80% ہمارا قوت مدافعی نظام جو ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے، اس کا برین سے بہت گہرا تعلق ہے، اور منہ میں جو ہیلدی بیکٹیریا ہیں ان کا بھی بہت فائدہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں ایک بیکٹیریا ہے اسٹریپٹوکوکس میوٹینس، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ ہیلدی بیکٹیریا نہیں ہے، فرینڈلی نہیں ہے، یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے، کیوٹی جتنے گمز کو سب سے زیادہ خراب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ شوگر کھاتا ہے اور ایسڈ بناتا ہے، لیکٹک ایسڈ۔ منہ کا پی ایچ جب بھی نیچے آئے گا سلائیوا کا، یہ ایسڈ فوڈ جتنے بھی آپ کھائیں گے وہ کیوٹی، دانتوں کو، مسوڑوں کو خراب کریں گے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے میں آگے بتاؤں گا ایسڈ فوڈ کون کون سے ہیں آپ کو۔ تو یہ ایک بیکٹیریا ہے۔ تو جیسے باقیوں ہمارے ڈاکٹروں میں سب میں آپ کو پتہ تھا کہ کمرشلزم آ گیا، امریکن کمرشل ڈاکٹری جو ہے کاروبار بن چکی ہے، ڈینٹسٹری میں بھی یہی ہے۔ 75% ان نیسیسری فیلنگ اور پلانٹ اور یہ وہ کرتے ہیں۔ $12 بلین کا ریفنڈ ہے، یہ انہوں کا لیکچر ہے، یہ میں ان پہ ریفنڈ دے دوں گا، آپ ضرور سنیں۔ وہ کہتے ہیں 75% جو ڈینٹسٹ ہیں وہ اوور ٹریٹ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے فیلنگ کیوٹی ڈھونڈ کے کر دیتے ہیں۔ یہ کامن ہے سب ڈاکٹروں میں، جب سے کمرشل آ گیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارا پیسے انوالو ہے۔ یہ دیکھیں سارا اس میں بتا رہا ہے کہ جتنی یہ چیزیں آئی ہیں، وہ کہتا ہے اگر آپ پہلے احتیاط کریں گے تو ان سب سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ ایکسرے میں بے تحاشا ایکسرے کروائے جاتے ہیں لاکھوں روپے کے، یہ روٹ کینال ہے، یہ برج ہے سارے۔ یہ دیکھیں دانت ٹیڑھے، اس پہ میں نے لیکچر بھی بنایا تھا، یہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں لگا کے وہ سارا، اس پہ میں نے ایک لیکچر بنایا تھا، بہت آسان تھا، اس کا اتنا آسان علاج بتایا تھا آپ کو۔ یہ بعد میں جو بریسنگ کرتے ہیں دانتوں کو الائنمنٹ کرنے کے لیے، کچھ نکالتے ہیں، کچھ پلانٹ کرتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ یہ لیکچر سن لیں۔ اگر آپ ماؤتھ بریدنگ نہیں کر رہے، ناک سے سانس دے رہے ہیں اور چباتے ہیں بچے پورا، تو کبھی یہ دانت ٹیڑھے نہیں آئیں گے بچوں کے، کیونکہ جا ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس تفصیل سے سن لیں، اس سے تو آپ 100% بچ سکتے ہیں بچوں کو اگر آپ عادت ڈال دیں۔ یہ لیکچر ہے، اس میں پورا اس لیے سن لیں۔ ایسیڈک فوڈ جو دانتوں کو خراب کرتے ہیں، شوگر ڈرنک تمہارے، جو اسٹارچ ہے، شوگر ہے، بیکری آئٹم ہے، مٹھائیاں ہیں، یہ کوکا کولا، پیپسی ڈرنک ہے، یا سارا دن پانی پیتے رہنا، اس میں بھی فاسٹنگ کا رول بہت زیادہ ہے کہ آپ نے اسنیکنگ نہیں کرنی۔ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو۔ اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، یہ ماؤتھ ڈرائی ماؤتھ یا خاص کر ماؤتھ بریدنگ، یہ آپ کا سلائیوا نہ بن رہا ہو، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسٹریس،
स्ट्रेस में क्या होता है, सिम्पथेटिक सिस्टम आता है, सैवा नहीं बनता, मुंह खुश्क हो जाता है, अक्सर देखा होगा आपने। तो माउथ वाश जो आप यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं, तमाम हेल्दी बैक्टीरिया को मार देते हैं। दोनों चीज़ें ख़तरनाक है। मैं इसका आसान हल बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ये देखिए, ये फूड कैस्ट्री है। जो लोगों को शौक़ है तसल्ली कर रहे हैं कि जो ये ग्रीन आयल है, ये फूड आपके लिए सबसे बेहतरीन है, खा सकते हैं। या आपका सैवा ज़्यादा हो, सेहतमंद हो, तो फ़ौरन वो हर खाना जो है एसिडिक हो जाता है, याद रखना। आपके पास सैवा आके उसका अप्लाइंग करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेहतरीन दांतों और सेहत के लिए बेस्ट ये कि कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल केमिकल, या माउथ वाश, या टूथपेस्ट, सबसे जान छुड़ा लें। ये सारा चल रहा है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि नेचुरल फ्लोरिन, ये जो जितनी ताज़ा मिसवाक मिल जाए, ये पीलो की मिसवाक है, वो सबसे बेहतर है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये इसका रेफरेंस है। ऑयल पुलिंग मेरा लेक्चर मौजूद है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं। मैं आपको अगले लेक्चर में आपको शेड्यूल बताऊंगा कैसे क्या करें। ये दोबारा पीएच का स्लाइड है, स्टडी करनी है सारे, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि रीमिनराइजेशन दांतों कैसे होगी। आसान तरीका है, सस्ता तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी परहेज एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।